اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ غیبت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے توسل بے امام الوقت۔ امام الوقت کے ساتھ توسل کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، اور میں عرض کروں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے مشکلات کے ساتھ مواجہ ہوتا ہے، بہت سارے مشکلات زندگی میں پیش آتے ہیں۔ کبھی انسان بیمار ہے، کبھی انسان مالی مشکلات میں ہے، کبھی انسان کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مشکلات کی وجہ سے اس کو انجام نہیں دے پاتا۔ ہزاروں مشکلات ہیں، بہت سارے مشکلات جو انسان کی زندگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب تک زندہ ہے مشکلات رہتے ہیں، چاہے وہ صحت کے عنوان سے ہے، چاہے وہ اقتصادی عنوان سے ہے، چاہے وہ اجتماعی عنوان سے ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سب اعتبار سے بہتر ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لعن اور نفرین کا شکار رہتا ہے، جو کہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ مستحق لعن و نفرین نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہے اس کے اوپر لعن و نفرین کرتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا بلا وجہ، یا حسد کی وجہ سے یا دوسرے وجوہات۔ یہ سب کے سب مشکلات ہیں جو ہمارے زندگی کے ساتھ جب تک زندہ ہے یہ مشکلات رہیں گے۔ دنیا ہے ہی یہی چیز۔ دنیا کا معنی یہی ہے کہ سب سے پسترین مقام۔ ظاہر ہے پسترین مقام ہوگا تو پھر اس میں ہمیں مختلف مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر انسان کسی صحرا کی طرف چلا جائے جہاں پر نہ پانی ہے، نہ وہاں پر کوئی اور چیز ہے، اور انسان اکیلا سفر کر رہا ہو، تو یقیناً اس کو مشکلات پیش آئیں گے۔ دنیا کا سفر بھی ایسی ہی ہے۔ بس دنیا کو آپ ایک بیابان کے معنی میں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک بیابان ہے جس میں نہ کوئی پانی ہے اور نہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی درخت ہے۔ تو یقیناً یہ پکی بات ہے کہ جب انسان اس صحرا سے گزرے گا اور کئی گھنٹوں کا سفر کرے گا، بلکہ زندگی تو طولانی ہے، کئی سالوں کا سفر ہے، تو یقیناً اگر انسان اس صحرا میں جہاں پر نہ پانی ہے، نہ آب ہے، نہ گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یقیناً انسان طبیعتاً مشکلات میں گرفتار ہوگا۔ دنیا کا سفر بھی ایسی ہے، ایک بیابان ہے کہ جہاں پر بہت سارے مشکلات سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ بیابانوں میں جو حیوانات ہیں، ایسے حیوانات جو زہریلے حیوانات ہیں، بس اوقات خونخوار حیوانات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو کیا اس دنیا میں بشریت میں جو لوگ ہیں، کیا اس میں سے یہ خونخوار حیوانات نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ ہمیں اشرار کے شر سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں زندگی کے دوسرے امور میں بھی اپنے آپ کے پیٹ کو بھی بھرنا ہے۔ ہمیں اور بہت سارے زحمات اٹھانے ہیں کہ جہاں پر ہم جا کے اس سفر کو جا کے طے کر سکے اس وقت محدود تک جس کو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکے گا۔ اور یہ موت در حقیقت ایسی موت نہیں ہے، یہ موت در حقیقت اللہ سے لقاء کا نام ہے، خدا سے ملاقات کا نام ہے۔ تو ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اب اس سفر میں ہم کس طریقے سے جاتے ہیں یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا کہ اگر کوئی اس سفر کو اچھے طریقے سے جو اللہ کے فرامین کے مطابق ہے اس نے طے کیا ہوگا، تو یقیناً جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی تو سرخرو ہو کے ملاقات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ناجائز طریقے سے اس سفر کو طے کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مشکلات ہوں گے۔ اللہ سے جب آپ کی ملاقات ہوگی تو پھر آپ سرخرو ہو کے نہیں اٹھ سکتے، آپ کو شرمندگی کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنی ہوگی۔
اور مستحق عذاب بھی انسان واقع ہو جائے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی اور یہ دنیا، میں نے جیسے عرض کر دیا کہ یہ ایک صحرا کی طرح ہے کہ گویا ایک صحرا میں انسان جا رہا ہے، تو وہاں پر بہت سارے مشکلات انسان کو جھیلنے پڑ جاتے ہیں، اور لیکن اس مشکلات سے جہاں پر انسان کی مشکل ہے، وہاں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کریں۔ یہ توسل ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ذمہ داری اس عنوان سے ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام ہے تو ہم کیوں دوسرے لوگوں کے پاس، دوسرے دنیا دار لوگوں کے پاس جا کے، وہاں پر جا کے ہم اپنے مشکلات کو بیان کریں۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ مشکل بھی ہر شخص سے بیان نہیں کرنی، اگر مشکل بیان کرنی بھی پڑ جائے تو کسی ایسے شخص سے اپنی مشکل بیان کرو کہ جو ایک خاندانی آدمی ہو، خاندان کے اعتبار سے ایک شریف خاندان سے اس کا تعلق ہے، یا اہل علم ہو، علم ہے اس کے وجود میں، واقعاً علم ہے، ثابت ہو جائے کہ یہ شخص عالم ہے، اور پھر عالم کی بھی ظاہر ہے شرائط کے ساتھ عالم ہے، ہر عالم نہیں، اور یہ شخص جو ہے وہ شجاع ہو، بہادر شخص ہو، ڈرپوک نہ ہو۔ یہ تین صفات اگر کسی کے اندر موجود ہے تو اسے آپ جا کے اپنے مشکل کو بیان کریں۔ ظاہر ہے یہ تین صفات اس میں پائے جائیں گے تو وہ کوئی معمولی شخص تو نہیں ہوگا، وہ یقیناً وہی امام کا وسیلہ ہی ہوگا کہ جس سے انسان کرے۔ لیکن اس قسم کے شخص کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ بڑا مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس کو عالم سمجھتے ہیں وہ عالم نہ ہو سکتا ہے جس کو آپ ایک شریف خاندان کا سمجھتے ہوں گے وہ اس کیٹیگری کا نہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بہادر سمجھ رہا ہو وہ بہادر نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، رستہ ایک بچ جاتا ہے، اور وہ ہے توسل بے امام۔ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ توسل انسان رکھے، اور توسل کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہماری یہ اس چیز کی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جب کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ایسے جاتے ہیں جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے۔ ہمارے لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے ایک دنیا دار آدمی، عام آدمی جس کو خدا نے یہاں پر تھوڑی بہت یا اس کو مال دیا ہوا ہے یا اس کو ایک منصب سے نوازا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو کتنے خضوع اور خشوع سے جاتے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو پھر یہ وقت کے امام ہے، توسل کرتے ہوئے ہمارے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری آواز سنی جا رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں، امام سنتے ہیں اس کو، اور ہماری آواز وہاں پہنچ رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ہم جب بھی امام کی خدمت میں اپنے مشکل کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے طرز گفتگو کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم امام سے مانگیں۔ یقیناً یہی بات ہے کہ جیسے امام ہے تو ہم اسی کے مرضی کے مطابق جائیں گے، وہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو توبہ کر کے جانا چاہیے، گنہگار ہے تو توبہ کر کے جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے گناہوں پر شرمساری کا اظہار کرے اور اس کی توبہ کر لے، پاک صاف قلب کے ساتھ جائے۔ جسمی طہارت سے زیادہ ظاہر ہے کہ باطنی طہارت ہے، کہ اس کا ہم اپنا خیال رکھیں۔ اگر گناہ کی ہے جو یقیناً کی ہوگی تو ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے اس گناہوں کے بارے میں، اور اپنے آپ کو وجود، اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کو شروع کر کے جائیں، کم از کم نماز کو شروع کر کے جائیں۔ اگر ہم جو ہے وہ واجبات کے قائل نہیں تھے، یا واجبات کے قائل تو یقیناً ہوں گے لیکن واجبات کو انجام نہیں دے رہے تھے تو انجام دینا شروع کر دیجیے گا، پھر جا کے اپنے امام سے جا کے توسل کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے مثال دی کہ ایک دنیاوی آدمی اس کے پاس ہم جب جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے،
تو پھر اپنے وقت کے امام کے پاس اگر جا رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو دین ہے، دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ، اس میں سب سے زیادہ اس پر پابند جو ہے میرے وقت کے امام ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ وارث رسالت ہے، وارث رسالت ایسے بنے گا، وارث رسالت ہے تو سب دین پر سب سے زیادہ پابند میرے وقت کے امام ہیں۔ پھر آپ بتا دیجئے کہ اگر ان کے پاس ہم جا رہے ہیں تو ایسے جائیں جیسے ان کی مرضی ہوتی ہے، تو پھر جا کے ہم اپنے مشکلات کو جا کے بیان کریں اور حل ہوتے ہیں مشکلات۔ یہ مجرب ہے، مجرب چیز ہے کہ ہمارے مشکلات حل ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوتا، وہ چیز ہمارے مفاد میں نہیں ہوتی۔ بعض چیزوں کو ہم مانگتے ہیں تو وہ اور چیز ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہے، میرے وقت کے امام آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو یہ ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بچائے۔ دوسرے دنیا دار لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہاں مشکلات بڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیا دار ہوگا وہ دنیا داروں والا آپ کے ساتھ رویہ رکھے گا، تو ان دنیا داروں سے بہتر ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کریں، عرفان کے ساتھ توسل کریں۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود عرفان آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ جا کے اس قابل ہو کہ امام سے توسل کر سکے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ بحرین میں جو ایک شخص نے انار کے اوپر لکھا ہوا تھا، خلفاء کے نام لکھے تھے، بادشاہ وقت نے کہا شیعہ علماء اس کا جواب دے دے وگرنہ میں سب کو قتل کر دوں گا۔ چونکہ آپ لوگ شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت پر ہمارا، یعنی خلافت اس عنوان سے جیسے خلفاء ثلاثہ ہے، یقیناً شیعہ جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو بعد از رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل امامت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قائل ہو، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ تو جو شخص جو ہے وہ مثلا ان خلفاء ثلاثہ میں سے ان کے قائل ہو، یقیناً وہ مذہب شیعہ سے خارج ہے، کوئی بھی ہو۔ تو میں عرض کروں کہ اس بادشاہ وقت نے، جو بحرین کا بادشاہ تھا، اس نے کہا اس کا جواب دے دیجیے گا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، انار کے اوپر لکھے ہوئے تھے قاب کے ذریعے سے، اور پھر کہا گیا تھا سانچے کے ذریعے سے لکھے ہوئے تھے، اور جب وہ انار بڑھ رہا تھا تو اسی طریقے سے سانچے پر چونکہ نام لکھے تھے، اسی طریقے سے وہ بھی انار پر بھی وہ نقش ہو گئے تھے۔ تو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ قدرتی انار اور اس کے اوپر ان لوگوں کے نام۔ بہرحال ان میں سے علماء شیعہ کو بلایا گیا اور علماء شیعہ نے فیصلہ کیا، جو 3 سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور عالم شخصیات تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وقت کے امام سے توسل کریں گے۔ اور وہاں پر پہلی رات گزر گئی، ایک عالم نے توسل کی، پھر دوسرے نے توسل کی، تیسرے عالم کی باری آئی تو میرے وقت کے امام حاضر ہوئے۔ تو اس عالم نے ایک گلہ بھی کیا اور کہا کہ مولا ہم 3 دن سے مشکلات میں ہیں، آپ نے آنا تھا تو پہلے ہی دن آ جاتے۔ تو میرے وقت کے امام نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی غلطی تھی، تم لوگ اگر اسی محفل میں کہہ دیتے کہ ہم جواب دیں گے، میں اسی ٹائم حاضر ہو جاتا، لیکن تم لوگوں نے شک کر دیا، 3 دن کی مہلت مانگی۔ اگر 3 دن کی مہلت آپ لوگ نہ مانگتے، میں اسی وقت تم لوگوں کی خدمت کرتا، اسی وقت حاضر ہو کے آپ لوگوں کو اس کا جواب بتاتا کہ یہ اس قسم کا واقعہ ہے، جو کہ بعد میں مولا نے بتا دیا کہ اس کے گھر میں جانا ہے اور وہ سانچہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور وہ واقعہ جو کہ سب کو یاد ہے۔ تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عرفان امام کی معرفت، انسان توسل کرے، معرفت کے ساتھ توسل کرے۔ ان علماء نے اپنے ذہن میں یہ رکھا تھا کہ 3 دن تک توسل رکھیں گے امام کے ادب میں، ان کو یقین تھا کہ ہمارے وقت کے امام مدد فرمائیں گے، لیکن 3 دن انہوں نے مہلت مانگی، اور وہاں پر مولا بھی تیسرے دن تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے جو توسل کا رستہ ہے، انسان اس حد میں ہو
کہ وہ اپنے وقت کے امام سے مانگے، وقت کے امام سے مانگ سکے۔ انسان ایسا نہ دنیا دار آدمی ہے، طرح طرح کی اس کو کچھ کسی مسئلے میں پھنس گیا پھر دعائیں شروع کر دی۔ البتہ ان کی دعا بھی سنی جاتی ہے، لیکن ہم ذات خود ہماری ذمہ داری یہ ہے شاید دعا اس کی قبول بھی ہو جائے۔ فرعون کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ فرعون جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو وہاں پر ان کے مقابلے میں دعا کر لیتے تھے، اور چونکہ وہ کہتا تھا انا ربک الاعلی، میں تم لوگوں کا بڑا پروردگار ہوں، عظیم پروردگار ہوں آپ لوگوں کا۔ تو وہاں پر جب ان کی دعا قبول ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ اللہ سے شکایت بھی فرماتے تھے کہ ہم کس کے راستے میں لڑ رہے ہیں؟ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ ہی جا کے ان کی مدد کر دیتے ہیں، آپ ہی ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہم کیا کریں؟ تو خدا جو ہے ان کے بھی سنتا ہے، کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں حتیٰ خدائی کے دعوی بھی کر دیتے ہیں، خدا سننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ لیکن توسل بے امام، یعنی گویا توسل بے امام کا جو میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام سے جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ یہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام دیتے ہیں، لیکن امام مشیت اللہ ہے، اللہ کی مشیت ہے، یعنی جب امام دیتا ہے وہ گویا اللہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ دینے والا ہوتا ہے تو وہ امام دیتا ہے۔ مشیت خدا کا نام ہے حجت خدا۔ یہ عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مثلاً اس میں اشکال شروع کر دیتے ہیں، تو گویا امام سے کہنا وہی خدا سے کہنا ہے، خدا سے کہنا ہے۔ تو خدا ان لوگوں کی بھی سنتا ہے کہ جو شرک، کفر، الحاد کرتے ہیں۔ تو چیز جائی کہ ایک شخص جو ہے وہ مومن ہے، اور وہ مومن توسل کرے اپنے وقت کے امام سے اور اللہ نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے عنوان سے جب امام سے توسل کریں، ہم ان کے احترام کے قائل ہو جائیں۔ ہر قسم کے فسق و فجور بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے قبول بھی ہو جائے، لیکن یہ آپ جو ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس قدر اپنے وقت کے امام کے احترام کے قائل ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اسی وجہ سے دعا کے لیے جو شرائط بتائے ہیں، کہا 3 دن روزہ رکھ لو، پھر اس قسم کے، اور کیا آداب ہے ایک حاجت کی، تو یہ سب احترام کی وجہ سے ہے، وگرنہ اللہ سمیع بصیر ہے، خدا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ وہ کسی کے لیے بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے دنیا دار آدمی سے بھی اگر کسی پانی میں بھی غرق ہو رہے ہیں، وہ کہے ہماری مدد کرے، دنیا دار بھی کر دیتا ہے مدد۔ تو خدا کی ذات تو پھر عظیم ہے۔ توسل کا مقصد یہی خدا تک رسائی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں غلط سمجھ جاتے ہیں۔ غلط نہیں ہے، امام سے توسل وہی خدا کا توسل ہے۔ اللہ نے اس وسیلے کو قرار دیا ہوا ہے کہ اس سے توسل کرو، یہی توسل جو آپ کر رہے ہو یہ دے گا تو وہ میں دے رہا ہوتا ہوں، اور میں جب دیتا ہوں وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مشیت خدا ہے، مشیت خدا ہے۔ امام کا عدل خدا کا عدل ہے، امام کی عطائی اللہ کی عطائی ہے، امام کی خوش اخلاقی اللہ کی خوش اخلاقی ہے۔ اللہ خوش اخلاق ہوتا ہے، اور وہی ساری چیزیں جو ہم رسول اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں، یعنی میرا جو ارادہ ہوتا ہے کہنے کا، وہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک شکی نے سوال کیا، کہا کہ آپ تو کبھی کبھار غصہ بھی ہو جاتے ہیں، قہر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قہر ہے، جو غصہ ہے، غم اور غیظ ہے میری، وہ بھی اللہ کی غم و غیظ ہوتی ہے۔ مشیت خدا کا یہی معنی ہے، مشیت خدا کا یہی معنی ہے کہ جو وہ شخصیت کرے وہ خدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور بہتر طریقے سے کرنی چاہیے کہ بس اوقات انسان جو ہے وہ ان مشکلات کا شکار نہ ہو جائے، عقیدتی مشکلات کا۔ بعض لوگ اپنی جہالت میں اس قسم کی چیزوں کو جا کے بیان کرتے ہیں، حتیٰ ان کا تعلق بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں مذہب جعفریہ سے ہمارا تعلق ہے، اور سمجھتے کچھ نہیں ہے۔
سمجھتے کچھ نہیں ہے، پھر جا کے وہابیوں کے تبلیغات سے متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی چیز ہے جو مثلا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت جا کے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں خدا کہہ رہا ہے کہ یعنی ہم گویا کہ خدا کا کہنا یہ ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، حصر ہے، ایاک ہے، حصر معنی حصر یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں بھی لوگ استدلال کر دیتے ہیں کہ یہ ہے، تو ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے اللہ نے کہا صرف یہاں کلمہ حصر ہے، پھر کیوں فرمایا وَاسْتَعِینُوا صبر و صلاۃ، صبر اور صلات سے جا کے آپ مدد مانگیے، صبر اور صلات سے مدد مانگیے۔ تو یہ صبر اور صلات کیا خدا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، یہ تو خدا نہیں ہے۔ جب خدا نہیں ہے تو پھر تو یہ آیات ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے روایات جو ہے وہ اس قسم کے ہمارے مذہب شیعہ کے کہ جس میں تردید بہت زیادہ ہے، تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ ہر چیز کی توجیہ ہوتی ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہاں کہتے ہیں واستعینوا الصبر والصلاۃ۔ بے شک دونوں آیات جو ہے اس میں اگر کوئی شک بھی کرے کافر ہے، لیکن یہ جو ایاک نعبد، بس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ سے جو چیز ہوتی ہے، جو اللہ نے مقرر کی ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے، وہ بھی اللہ ہی۔ رستہ مہم ہے، اللہ کے رستے سے ہٹ کے کسی رستے سے انسان اگر مانگنا شروع کر دے وہ غلط ہے۔ تو یہ وہابیت کے لیے جواب ہے کہ آپ جواب دیں، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو وہ شخص جو ہے پتہ نہیں کون تھا، لیکن آج کل اس کی وہ چل رہی ہے آج کل بہت زیادہ رجحان پہ، وہ کہتا ہے شیعہ مذہب، بہت سارے لوگوں نے، شیخ الطائفہ طوسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا چونکہ روایات تھی۔ اولاً تو کسی نے بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے چھوڑا ہے وہ پہلے سے ہی کوئی کنورٹڈ ہو گئے۔ جو نسلی شیعہ ہوگا وہ اہل بیت کے راستے کو چھوڑے گا ہی نہیں، دوسری جگہ ہے ہی نہیں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ سب چیزیں ان کی توجیحات ہوتی ہے، اور ہر چیز کی شان نزول ہوتی ہے۔ شان نزول بہت مہم ہے آج کے اس دور میں۔ بس اوقات کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا، ایک ملک ہے وہاں پر وہ دوسرے جو دین مذہب والے لوگ ہیں وہ قرآن کے اوپر اشکال کرنا شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کافر ملے اس کو قتل کر لو۔ بھائی اس کا جواب یہ ہے، یہ میں اس کا آسان جواب بتا، ہر چیز کی شان نزول ہوتی ہے۔ کس موقع پر یہ چیزیں نازل ہوئی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا میں کہہ دوں کسی یہاں پر کسی لوگوں نے حملہ کر دیا، تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ دوں کہ، اور یہ لوگ جو ہے وہ ہے بھی کفار یعنی غیر مسلم ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا، ہم کہیں گے کہ جو بھی کافر ملے قتل کر دو۔ اب یہ میرا جو جملہ ہے یہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، یا قرآن کی آیت ہے، لیکن کس موقع پر میں نے کہہ دیا؟ جب انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ آسان سی بات ہے، شان نزول ضروری ہے۔ حدیث بھی اسی طریقے سے ہے، تو اس شخص نے کہا، شیخ الطائفہ طوسی نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مردود ہو گئے، کوئی مردود نہیں ہوا۔ یہ سب کے سب روایات جو ہے وہ ہمارے روایات ایسے نہیں ہیں دوسرے لوگوں کی طرح کہ جب وہ پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ حتیٰ صحیحین میں بھی مشکل ہے، سند دیکھنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سب چیزیں مستحکم ہے۔ توسل امام ضروری اور لازمی ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔